وسلم من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز کے لیے تشریف لائے ہیں. خدا آپ کی اطاعت اور اطاعت کو قبول فرمائے اور خدا وندان آپ کو زیادہ سے زیادہ جذبہ عبادت عطا فرمائے. عزیزان ایمانی، روز جمعہ ہے، خطبہ اولیٰ ہے. میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر تقوی الہی نہیں ہے وہ انسان کامل نہیں کہلاتا. جب تک انسان تقوی اختیار نہیں کرتا تب تک وہ خدا کا خالص اور عابد بندہ نہیں کہلاتا. تقوی الہی یعنی تو انسان اپنے تمام محرمات سے دور رکھے اور واجبات کو انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے. تو لہذا ہم تماموں کے تمام انسانوں کے لیے ضروری، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے لیے میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں آباد رہیے، خوش رہیے یقیناً، لیکن ساتھ ساتھ میں عبادات خداوندی سے غافل نہ رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام محرمات خداوندی سے اجتناب کیجیے، ان سے دور رہیے. جب آپ ان تمام امور کو انجام دیں گے تب آپ خدا کے نیک بندے کہلائیں گے اور خدا کی نظر میں آپ محبوب ہوں گے. اس کے بعد خدا بھی آپ کو چاہنے لگے. تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ خدا کے قریب آئیے. جتنا آپ خدا کے قریب جائیں گے خدا آپ کے قریب آئے گا. ہماری نظر اور ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم تو خدا سے دور رہیں گے لیکن خدا ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب کرے، ہماری مانگوں کو پورا کرے. اے عزیزان گرامی، یہ نہیں ہوتا. آپ بھی دنیا کا دستور دیکھتے ہیں، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سے کوئی مطلب رہتا ہے، ہم ان کے پاس جا کر قریب جا کر ان سے طلب کرتے ہیں. بعید رہ کر دور رہ کر ہم ان سے طلب نہیں کرتے ہیں. بعید یعنی چیز آپ کو کوئی بڑا کام ہے آفس میں تو آپ صرف فون کر کے آپ کام نہیں چلا سکتے ہیں. آپ 10 فون کرتے رہیے، وہ سب فون اٹھائیں گے، بولیں گے ٹھیک آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ، کوئی بنا گھبرائی نہیں. آپ کو دلاسا تو دیتے رہیں گے لیکن جب تک آپ حضوری طور پر ان کے سامنے نہیں جائیں گے، سامنے مل کر اپنی مشکل بیان نہیں کریں گے، تب تک آپ دنیا میں دیکھتے ہیں آپ کی مشکل حل نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم سب کے لیے ضروری ہے جب تک ہم دنیا میں ہیں، جب بھی ہم خدا سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کے پاس جائیے، خدا سے قربت اختیار کیجئے. جتنا آپ خدا کے قریب جائیں گے خدا بھی اتنا آپ کے قریب آئے گا اور آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا. عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا، تمام انسانوں کے لیے پیغام دیتے ہوئے اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہے، سلام علیکم، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان فی قلبی حبۃ من خردل من عصبیہ بعثہ اللہ یوم القیامت مع اعراب الجاہلیہ. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے دل میں تعصب پائی جائے، یعنی انسان متعصب ہے، کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نیچے کرتا ہے، اسے تنگ نظری سے دیکھتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی متعصب شخص ہے تو خداوند عالمین قیامت کے دن انہیں جاہل عربوں کے ساتھ شمار کرے گا، محشور کرے گا. آئیے عزیزان اگر ہم تمنا کرتے کہ ہمیں اپنے اہل بیت کے ساتھ اٹھایا جائے، ہمیں اپنے چادہ معصومین کے ساتھ اٹھایا جائے. پیغمبر فرماتے ہیں متعصب شخص کو پاک پروردگار قیامت کے دن جب بعثت کا ٹائم آئے گا اس وقت انہیں جاہل لوگوں کے ساتھ، عرب کے جہلا کے ساتھ، عرب کے جہلا سمجھتے ہیں، یقینا آپ ہسٹری تھوڑی بہت تو جانتے ہی ہوں گے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو عرب کا ماحول تھا یقینا ہم کو اس سے بخوبی واقف ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اس ماحول سے واقف ہوں گے اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، کتنی اذیتیں برداشت کی، تبھی ہمیں احساس ہوگا. لیکن آج ہم صرف پیغمبر اکرم صرف نام سے جانتے، کام سے نہیں جانتے ہیں. عملی طور پر پیغمبر کو ہم نہیں مانتے، پیغمبر کو عملی طور پر ہم نہیں جانتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پیغمبر کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں، معرفت نہیں ہے.
اس لیے کہ جاہل زمانے میں جب پیغمبر سے پہلے جو زمانہ تھا جہالت عرب کا زمانہ تھا. ایک ہی مثال میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. وہ زمانہ تھا جب جہاں پر کسی کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اپنے لیے ننگوار سمجھتے تھے اور اپنی زندہ بیٹی کو لے جا کر زندہ درگور کرتے تھے, زندہ لے جا کر قبر بنا کر انہیں دفن کیا کرتے تھے. اس سے بڑی اور جاہلیت کیا ہو سکتی ہے؟ زندہ بیٹی. آپ سمجھتے ہیں نا, ہمارے دنیا میں کہتے ہیں نا جتنی محبت بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے بیٹا اتنا اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی. اس لیے کہ بیٹیوں کے دل میں کچھ زیادہ ہی والدین کے لیے محبت ہوتی ہے. والدین میں سے بھی خاص طور پر اپنے والد سے بیٹی حد سے زیادہ محبت کرتی ہے. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر فاطمہ زہرا کو رسپیکٹ دے کر, عزت و احترام دے کر, فاطمہ زہرا کو اکرام بخش کر پیغمبر نے دنیا کو پیغام دے دیا جاہل عربوں کو, اے جاہل عربوں تم اسی بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہو, دیکھو ہماری نظر میں عزت کتنی ہے عورت کی, تم دیکھو ہم کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں عورتوں کو. اسلام نے آ کر, پیغمبر نے آ کر دنیا کو عورت کی قدردانی بتا دی, کس طریقے سے عورت کی قدردانی کرنی ہے, کس طریقے سے ہمیں اپنی ماں بہنوں کو عزت بخشنی ہے. لہذا عرب سے پہلے, جاہل عرب کے زمانے پیغمبر سے پہلے یہ ماحول تھا کہ لوگ ننگوار سمجھتے تھے بیٹی کو, بیٹی کے اپنے لیے ننگ سمجھتے تھے, خود ہی بے عزتی نہ تو صحبتن. لیکن پیغمبر کیا کو فاطمہ زہرا عزت تا سے دنیا لا پیغام جداس. دیکھو پروئنا اولادیانو جعفر میچار کو شسین پروئنا سنگنتی اولادین پروئنا سنگنتی اولادین. لہذا پیغمبر خدا بذات خود عزت و احترام تا سے دنیا لا درس ناس نا. پیغمبر اسلام کیوں کنین, اسلام اس درس تامات, اسلامی نظر پوچھا نبو میں رتبے آنو چاہ فرق سیود میں. تو لہذا عزیزان گرامی, آپ پیغمبر کے ماننے والے, آپ مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے قول و فعل پر لبیک کہہ کر قربان ہونے تیار ہوتا ہے. آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں, ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی ایک انسان کے لیے تعصب ہو تو یاد رکھیں انہیں جاہل عرب لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. عزیزان گرامی, اسی لیے آپ پیغمبر کے ماننے والے ہیں, پیغمبر اسلام کے آپ چاہنے والے ہیں. آپ کے لیے ضروری پیغام یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیے کسی کے لیے دل میں تھوڑا سا بھی تعصب نہ رکھیے. تعصب جو رہتے چسیں, تعصب یعنی ایک کانگریسی پارٹین, این سی پارٹین, کانگریس کو تھا این سی پر موڑ دیتے ہیں, راستہ ہی موڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. این سی والے کانگریس کو دیکھ کے راستہ موڑ دیتے ہیں. آج آپ کے منطقے میں دیکھتے ہیں ایک فلاں صاحب کا ماننے والا ہے, آئے کا ایس کے کے ماننے والا ہے, آئے کا ایک آئی ایم پی کے ماننے والا ہے ایک ہی ہے, لیکن تعصب کی بنا پر ایک دوسرے سے اس طریقے سے نظریں چراتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے باپ کا کوئی قاتل بنا ہوا ہے. اسلام میں باپ کے قاتل کے لیے مذمت کی گئی ہے کہ باپ کے قاتل کے لیے اسلام میں میراث حق نہیں ملتی ہے کہ ان سے نفرت کرو. اسی طریقے سے آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی, کلمہ گو پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر اس قدر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تعصب رکھتے ہیں. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اب خود تصور کیجیے اس بات پہ, غور کیجیے اس بات پہ. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تعصب رکھے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا سے پوچھا گیا مولا یہ تعصب تو ہمیں سمجھا دیجیے تعصب ہے کیا؟ چوتھے امام فرماتے ہیں تعصب یعنی کسی ایک اچھے انسان کو تعصب دشمنی کی بنا پر اس طریقے سے گرا دینا کہ اس کی کوئی قدر و منزلت باقی نہ رہے. تعصب. چوتھے امام فرماتے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں تعصب یعنی کسی ایک باوقار باعزت انسان کو, کسی بڑی منزلت والے ایک انسان کو اس طریقے سے نیچا دکھانا, اس طریقے سے گرا دینا اس کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کوئی قدر ہی نہیں ہے, لہذا اتنا گرا دینا. اور کسی پست انسان کو تعصب کی بنا پر, دشمنی کی بنا پر اتنا اوپر لانا کہ سب سمجھے یہی سب کچھ ہمارے لیے ہے, اسے کہتے ہیں تعصب. Gana yeri تعصب yoğurtlarıyla şüphega. Gana yaran yeri mikko çok sonra çama çoma nara yara. Mikko çok canlı nara.
یہی پہ امام کی حدیث ہے دیسامنا نیاری مکو ٹھوکشات کنگا نیارا تھومت کی رتبہ کس کا کیا ہے، یہ آدمی کتنا باوقار ہے اور یہ کتنا ذلیل اور رسوا آدمی ہے. ہم تعصب کی بنا پر ایک باوقار انسان کے اوپر نہ نیارے چمے ایک گرے ہوئے انسان نیچ انسان کو ہم بلند کر دیتے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ تعصب کی بنا سے. امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا ہم تعصب سے بچے کیسے بچے، اس تعصب کی بیماری سے ہم بچے کیسے؟ امام فرماتے یاد رکھنا تعصب سے اس طریقے سے بچنا، اس طریقے سے بچنا جب تمہارے سامنے حق آیا ہو، روشن حق پتہ بھی ہے بھیا حق ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے کبرا، اپنے بڑے لوگ کے، اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے اس حق کو اگنور کرو گے تو اسی کو تعصب کہتے ہیں. لہذا عند اللہ تم مسئول ہوں گے. تو لہذا عزیزان گرامی بات سمجھ میں آ گئی. تعصب سے بچنا چاہیے، تعصب سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ تعصب کام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ خدا والوں کا کام نہیں ہے. تعصب وہ کرتا ہے جو خدا کے مخالفت میں آ جاتا ہے، خدا کے نیک بندوں کا انکار کرتا ہے. سب سے پہلے کائنات میں جس شخص نے تعصب سے کام کیا تھا وہ کون شخص تھا؟ وہ شیطان ملعون تھا، جس نے خداوند عالمین کے حکم کے مقابلے میں انہوں تعصب کرتا تھا. کہا تھا پاک پروردگار نے کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ چننا چاہتا ہوں، ایک شخص کو بنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد حضرت آدم کو بنایا، خدا نے حکم دیا کہ اس آدم کے سامنے سجدہ کرو. ہائے عزیزان گرامی مسلمان وہ ہوتا ہے جو رسول اور خدا کے قول پر لبیک کہہ دیتا ہے. یہاں پر جتنے بھی ملائکہ اللہ سے بے حد محبت کرتے تھے فوراً حکم خدا پاتے ہی سر پر سجود ہوئے، لیکن شیطان ملعون بہانہ تلاش کرنے پہ نکل گیا. کہا میں اس شخص کے سامنے کیوں میں سجدہ کروں، میں ان سے افضل ہوں، افضل مفضول کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. ایک مرتبہ کہنے لگا مجھے تو خدا نے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے. لہذا اسی تعصب کی بنا پر شیطان ملعون نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. ہائے عزیزان گرامی وہاں پر آدم کا سجدہ مراد نہیں تھا بلکہ خدا کے سامنے سجدہ کرنا تھا، وہ حکم خداوندی بجا لانا تھا. لیکن شیطان اسی تعصب کی بنا پر شیطان نے کہا خدا کا حکم نہیں مانتا ہوں، لہذا خداوند عالمین نے اپنے دربار سے نکال دیا صرف اسی تعصب کی بنا پر. ہائے عزیزان گرامی ہم مسلمان ہیں، اسی خدا کے ماننے والے ہیں، اسی خدا کے رسول پیغمبر محمد کے ماننے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ خدا بھی ہمیں اپنے دربار سے نکال دے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے تعصب کے چشمے کو اتار دیجئے. اس لیے عزیزان گرامی آج دنیا میں ہی آپ دیکھیے جو تعصب کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تعصب کرنے والا ہی رسوا ہو جاتا ہے. اب دنیا میں دیکھتے رہیے آج کی سب سے جو حکومت کے پاورفل حکومت آج کے زمانے دنیا مانتے، ہم تو نہیں مانتے، دنیا کی نظر میں جو سب سے پاورفل حکومت کون سی ہے؟ امریکہ کی حکومت ہے، جن کے صدر صاحب نے آتے ہی جو پابندیاں لگائی تھی مسلمانوں کے اوپر. آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا نا بھائی، سب سے پہلے جیسے ان کی 4 سال مکمل ہوئے دوسرے صدر صاحب آئے ہیں، آتے ہی فوراً سب سے پہلے وہی رسوائیاں وہی غلطیاں جو انہوں نے کی تھی ٹرمپ صاحب نے کی تھی آج آ کر جو بائیڈن ان تمام کو ختم کر دیا. مثلا اتنی تعصب اور اتنی تعصب کی بنا پر 10 مسلم کنٹریوں کو انہوں نے آنے سے منع کیا تھا کہ وہ امریکہ میں گھس نہیں سکتے تھے. آج جو بائیڈن نے آتے ہی سب سے پہلے اس بل پر انہوں نے سائن کر دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ 10 کنٹری لوگ بھی امریکہ آ سکتے ہیں. تعصب یعنی تعصب کرنے والے کو ہی نقصان ہوتا ہے. اسی کے بعد چائنا کی طرف سے کل ہی فوراً بیان جاری ہوا جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو انٹری سے منع کر دیا تھا، جو منع کیا تھا ٹرمپ صاحب نے، اسی طریقے سے کل چائنا کا بیان آیا تاکہ جس طریقے سے وہ نہیں جا سکتے تھے انہوں نے 28 افراد کی لسٹ تیار کی. وزیر خارجہ صاحب بھی اس میں شامل ہے کہ آپ آ نہیں سکتے، چین میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. اسی کو تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہی ٹرمپ صاحب تھے، ٹرمپ کے وزیر خارجہ تھے، ہر جگہ جا کر تعصب کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف اتنے گندے بیان دیے، مسلمانوں کو لوگوں کی نظر میں اس طریقے سے دہشت گرد بنا کر سامنے لایا اور پابندیاں عائد کی. آج جا گئے وہ 2 دن ہی نہیں گزرے تھے، عدلے کا بدلہ مل گیا. اب وہ
خود ہی چین میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ یاد رکھیے گا, آپ کسی کے ساتھ تعصب نہ کریں گے, دشمنی نہیں کریں گے, عداوت کے چشمے کو اتار دیجیے, آپ بھائی بھائی بن کر رہیے. آپ تو سب مومن ہیں. میں تمام مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں, ہم مسلمان پیغمبر کے کلمہ گو ہیں. آج مسلمان اگر کمزور ہوا ہے تو ہماری اس تعصب پن کی بنا پر آج شیعہ سنی کے اگر ہم تعصب کرتے ہیں, جن کی وجہ سے مسلمان ڈیوائڈ ہوتا گیا ہے. اس ڈیوائڈ پن کا دشمن فائدہ اتنا اٹھا رہا ہے, آج دنیا میں مسلمان پاورفل ہونے کے باوجود رسوا ہو چکا ہے. لہٰذا میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا, اگر شیطان کے پیروکار ہیں تو جس طریقے سے تعصب کی شروعات شیطان سے ہوئی تھی, عناد کی دشمنی کی شروعات شیطان سے ہوئی تھی, اگر شیطان کے پیروکار ہیں تو آپ تعصب کرتے رہیے. اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں تو اس تعصب کو چھوڑ دیجئے اور پیغمبر پر صحیح ایمان لائیے, اقوال پیغمبر پر عمل کیجئے, کردار پیغمبر کو اپنی زندگی میں بروئے کار لائیے گا. خدایا بحق چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی معرفت عطا فرما, تعصب سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو بھی حاجات رکھتے ہیں کہ حاجات کو روا فرما, جو بھی مشکلات رکھتے ہیں کہ مشکلات کو رفع دفع فرما. ہماری نوجوانوں میں جو نوجوان ابھی تک بے روزگار رہنے پہ آپ کو چاہتا معصومین جلد از جلد روزگار عطا فرما, ان کے روزگار میں روز بروز ترقی عطا فرما. چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس روز جمعے کے صدقے میں, اس روز مغفرت کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات. یقیناً بہت دیر سے خود غلام کو سامان فرما رہے تھے. خدا کی سماعتوں اور زیادہ اضافہ فرمائے, تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ایمانی جس آیا شریفتوں میں اپنا سرنامہ کلام کرا دیا ہے. جلدی مختصر تک باتیں کہ میرا خدمت تمام کر دیتا ہوں. پاک پروردگار اس سورے میں, اس سورے کی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے, وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اس کا عقیدہ اسی آیت پر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے خدا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف خدا کی عبادت کرتا ہے, خدا سے مدد مانگتا ہے اور خدا کے صرف کہنے پر عمل کرتا ہے. وہ ڈرتا ہے تو صرف خدا سے ڈرتا ہے اور غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہے. عزیزان گرامی, خطبہ روم ہے, لہذا چند باتیں کہ اگر آپ میں جمع تمام کرنا چاہوں گا. اس طریقے سے
आप देखते हैं इंतखाबात खत्म होते हुए 2 महीने के बाद अमेरिका के जो हालात हो गए हैं, जिससे लोग मदद मांगते हैं, आज मुसलमानों की कमबख्ती सोचिए। हम इधर से सूरह अल की तिलावत करते हैं, कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ खुदा, हम खुदा कहते हैं कि खुदा हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और आज आप देख लीजिए मुसलमानों की जो कंट्री है, जो अपने सुपर पावर समझ बड़ी बड़ी कंट्रियां देख लीजिए, वो अगर मदद मांगती है तो खुदा से नहीं मांगती है, वो अमेरिका से मदद मांगती है। हम सऊदी अरब को सिर्फ इस बिना पर हम कहते हैं भाई मुसलमान मुल्क है, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए सबसे कुर्बान करने वाली हमारे वहाँ पे दरगाहें हैं, और हमारे जो खाने काबा वहाँ पर है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद हराम है, इसी बिना पर यकीन वो हमारे लिए मोहतरम है लिहाजा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, वही सऊदी अरब के लोग जो तमाम मुसलमान, अक्सर मुसलमान उस कहते हैं कि वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, सबको काफिर कह देते हैं, खुद ही को मुसलमान समझ देते हैं। अक्सर ये जो फतवे आते हैं, कुफ्र के फतवे आते हैं, तो वो अक्सर आपको सऊदीया से मिलेंगे। मुसलमानों किसी ने फिर से ताल्लुक रखता हो तो अक्सर ये मिलेगा कि वो काफिर है, वो सब काफिर है। लेकिन आप उनसे सवाल करिए, भाई अगर हम जब नमाज पढ़ते हैं तो यही सूरत हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। अब उन्हें सवाल कीजिए, इय्याका नअबुदु हम भी कहते हैं, इय्याका नअबुदु आप भी कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। फर्क क्या रहा? फर्क इतना रहा क्योंकि वो सिर्फ खुदा को सिर्फ नाम से मानते हैं, सुपर पावर खुदा को नहीं समझते हैं। सुपर पावर अगर समझते हैं तो सिर्फ वो अमेरिका को समझते हैं। लिहाजा इबादत तो नाम की खुदा की करते हैं, जब मदद मांगने की बात आती है तो अमेरिका के सामने हाथ फैलाते हैं। आप दूसरी कंट्री के पास जाइए, आप सरजमीन ईरान पर जाइए, मेरे मौला रजा इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में जाइए, वहां जाकर ईरानी कौम से पूछ लीजिए, तमाम मुज्तहिदीन से पूछ लीजिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्या होता है। वो आपको बताएंगे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है कि हम सिर्फ इबादत करते हैं तो खुदा की करते हैं, अगर मदद मांगते हैं तो सिर्फ खुदा से मांगते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क अपने आप को सुपर पावर क्यों ना समझे, हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। इसलिए कि सुपर पावर अगर कोई है तो खुदा के खुदा है। हम डायरेक्ट खुदा से मांगते, हम किसी अमेरिका और इसराइल के टैटू नहीं जो उनसे जाकर हम मांगते रहेंगे। लिहाजा ईरान बताता है मुसलमानों को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है, किस तरीके से खुदा की इबादत की जाती है, किस तरीके से खुदा से मांगना है। आप जाकर ईरान जाकर मेरा मौला रजा कर होता है वहां पर, मौला का करम है वहां पर, उनसे पूछिए, रहबर मौसम से पूछ लीजिए किस तरीके से आप लोग खुदा से मदद तलब करते हैं। आया अज़ीज़ान गिराम, पूरी दुनिया आज अमेरिका के सामने झुकी हुई थी, इस तरीके से झुकी हुई थी कि आज समझते थे कि सुपर पावर है। लेकिन ईरान ने नजरों पे नजरें मिलाकर अमेरिका को चैलेंज कर दिया कि तुम कितना भी झुकाना चाहो, मुसलमान सबको झुकाओ। यह ईरानी कौम हुसैनी कौम है, हुसैनी वो होते जो किसी के सामने झुकते कभी नहीं है। हुसैनी सर तो कटा सकते हैं लेकिन किसी के सामने सर झुका नहीं सकते। ये ईरान ने दर्ज दिया। आज देखिए जब हम न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे जिस तरीके से ट्रम्प इंतजामिया ने आते ही सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पाबंदियां लगाई थी, वो सरजमीन ईरान पर लगाई थी। और ट्रम्प ने दावा किया था मैं अपनी दौरे हुकूमत में ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, सर झुकाने पर मजबूर कर दूंगा, मेरे सामने हाथ भिखारियों की तरफ फैलाने पर मजबूर कर दूंगा। ईरान था वो ईरान है, कोई समझ नहीं सकता ईरान को। ईरान ने भी कहा तू जितनी पाबंदियां लगा सकता है लगाता जा, हम भी तो देख लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ेंगे तो ईरान ने इन 3-4 सालों के अंदर जो एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, कलीजा के हसन रूहानी साहब ने जिसका इफ्तिताह किया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, गैस का प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें लिखा है कि इसकी आमदनी सालाना $70 करोड़ की आमदनी उसमें से होगी। प्रोजेक्ट का नाम है बेट बुलंद खलीज फार्स गैस प्रोजेक्ट है। उसमें उन्होंने 13 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च करके ईरान ने 3 साल के अंदर 36 माह, बोले तो 3 साल हो गए, 36 माह के अंदर इतना प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके बाद उसकी आमदनी का जब वो किया गया, हिसाब किया गया, तो ईरान को इस प्रोजेक्ट से एक साल में $70 करोड़ की आमदनी होगी। ट्रम्प के दिन गुजर गए, ट्रम्प खुद ही जलील और रुसवा होकर चला गया। जो आया था ईरान को झुकाने पे आया था। ईरान ने भी कहा देखो हम वो हुसैनी है जो हमारे मुकाबिल में आता है, वो इक़्तिदार बनकर नहीं बन जाता,
यजीद आया था, यजीद का नाम आज दुनिया में लेने वाला कोई नहीं मिलता, हुसैन का नाम लेने वाले हुसैन आज लाखों में आपको मिलेंगे। ईरान ने यही दर्ज दिया ट्रंप इंतजामिया को कि तुम ईरान को झुकाना चाहते थे, ईरान को रुसवा करने चाहते थे, लेकिन याद रखना हम भी हुसैनी है, तुम्हें रुसवा करके छोड़ेंगे। और जब कल ट्रंप गया है तो इतना रुसवा और जलील होकर गया है पूरी दुनिया। सिर्फ ट्रंप जब वो ईरान को झुकाने में मजबूर नहीं हुआ, ईरान को झुका नहीं सका, उसके बाद आज जो बाइडन साहब जो आज के सदर बने हैं, जो बाइडन इंतजामिया पर किस कई तरह के साजिशें रची, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। कैपिटल हिल जोन की जो बिल्डिंग है वहां पर आके ट्रंप के आदमियों ने इस तरीके से हमला कर दिया, वहां पर 5 लोग हलाक भी हो गए। अब आप समझ लीजिए जो अमेरिका को बनाने के लिए आया था वो अमेरिका को बिगाड़ कर चला गया। जब रहबर मुअज़्ज़म से पूछा गया था अगर आप क्या कहते हैं ट्रंप इंतजामिया के बारे में, वो तो ईरान के बारे में बहुत सख्त रवैया रखता है, अगर न कहा तो उस वक्त कहा था। इसीलिए अपने मुश्तहिदीन को दुआ दीजिए, हमारे सरों का ताज है हमारे मुश्तहिदीन। हमारे मुश्तहिदीन जब तक जिंदा है आप कभी घबराए नहीं, आपको कोई मुश्किल नहीं आ सकती है। रहबर मुअज़्ज़म ने उस वक्त फरमाया था याद रखना जितना ट्रंप सदारत के दर्जे पर रहेगा अमेरिका में उतना फायदा ईरान को होगा। इसलिए कि खुद ही ट्रंप अमेरिका को इतना और जलील और रुसवा दुनिया के सामने कराएगा, हमें अमेरिका का कैरेक्टर दुनिया के सामने लाने की जरूरत नहीं है। उनकी यही चाल थी कि रहबर मुअज़्ज़म को झुकने पे मजबूर करेंगे, लेकिन रहबर ने उनको अपना पावर दिखा दिया कि यही बात जो आयत थी कि वो ईरानी कौम जो होती गैरतमंद कौम है, वो सिर्फ खुदा से मांगती है, खुदा की इबादत करती है, वो गैरुल्लाह से नहीं डरते। आप लोग उन्हीं के चाहने वाले हैं, उसी रहबर के चाहने वाले हैं, उसी रहबर के मुक़ल्लिद हैं। आपके लिए जरूरी है दुश्मन जब आपका सर उठाए, दुश्मन के सामने सर न झुकाइए, आंखों पे आंखें मिलाइए। अगर आप जागे हुए मुसलमान हैं तो कल ही आपने न्यूज़ में पेपर में पढ़ा होगा, यकीनन न्यूज़ ट्यूटर वगैरह में रहते हैं, यकीनन आपके सोशल मीडिया में टच है, आपने देखा है जिस तरीके से आप मुसलमान है भाई। कारगिल में जब पूछा जाता है कौन है तो सब के जहन में ये आ जाता है कि यहाँ पर सब मुसलमान रहते हैं, लेकिन कम वक्ती की बात तो ये हो गई मुसलमान खामोश रहेंगे तो उसी तरीके से दुश्मन फायदा उठाता है जिस तरीके से कल उन्होंने उठा दिया है। और हमारा दुश्मन इस हद तक गया है कि यूटी इंतजामिया लद्दाख ने जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह की दिल्ली में अभी 26 जनवरी को होने वाली है उसके लिए उन्हें फर्स्ट टाइम यूटी इंतजामिया को मौका दिया गया है, तो यूटी लद्दाख को मौका दिया गया है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा वहां पर जब लद्दाख वो अपने तारुफ के लिए अपनी शिनाख्त देने के लिए जाएंगे तो वहां पर गुनपा वगैरह फोटो लेकर जा रहे हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एतराज हम मजम्मत करते हैं, यूटी इंतजामिया की मजम्मत करते हैं। आप सिर्फ लद्दाख को प्रेजेंट करने जा रहे हैं या सिर्फ लेह को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, पूरा लद्दाख को करने जा रहे हैं। लद्दाख में मुसलमान भी बसते हैं, जब आप देखेंगे लद्दाख के अंदर जब आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। आप वहां पर जब अपना तारुफ कराने जा रहे हैं, दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि लद्दाख वाले ये हैं, तो वहां पर आप सिर्फ गुनपा वगैरह को ले जा रहे हैं। किसी एक मुसलमान से भी पूछने के उन्हें गवारा न समझा, मुसलमानों की खामोशी का फायदा उठाते हुए मुसलमानों को इस तरीके से दबा दिया। आजकल जब 26 जनवरी होगी, जब गुनपा वगैरह दुनिया के सामने आएगा, पूरे हिंदुस्तान गुनपा वगैरह को देख लेगी, तो पूरी हिंदुस्तान के ज़हन में ये बात आएगी कि लद्दाख मतलब वहां पर बुद्धिस्ट बसते हैं। तो लिहाजा आपको जागने की जरूरत है। हम यूटी इंतजामिया की मजम्मत करते हैं, यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, मुसलमानों को भी तारुफ का हक देना चाहिए था, मुसलमानों को भी अपनी जो नुमाइशी चीजें पेश करनी थी उनको हक देना चाहिए था। लेकिन यही चीज है हम सोते रहते हैं, हमारा दुश्मन जागा रहता है, हम समझते हैं हमारा दुश्मन हमसे गाफिल है, लेकिन ये आपकी कमजोरी है, बल्कि आप दुश्मन से गाफिल है, दुश्मन अपना काम करता जा रहा है। तो लिहाजा हम सब मिलकर मैं पूरे द्रास इलाके की तरफ से इस दारुल तबलीग की तरफ से यूटी इंतजामिया की मैं मजम्मत करता हूँ। लिहाजा आइंदा कभी इस तरीके से हम ना आपको इजाजत दे सकते हैं न कभी इजाजत देंगे, और अभी भी वक्त है हमारे पास 4-5 दिन वक्त है। लिहाजा हम यूटी इंतजामिया से इंतजार करते हैं या इस काम को रोक दीजिए या मुसलमानों को भी साथ साथ में हक दीजिए। इसलिए कि यूटी का मतलब ये था कि लद्दाख में सबको हक दिया जाएगा, बुद्धिस्ट को भी हक दिया जाएगा, मुसलमानों को भी हक दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं यूटी के नाम पर बुद्धिस्ट को तो हक दिया जा रहा है लेकिन मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों की तरफ से इस इग्नोर करने पे आपकी मजम्मत करते हैं। हाजिरीन जो भी हाजात रखते हैं हाजात को रवा फरमा, मुश्किलात रखते हैं मुश्किलात
اولاد کو رفع دفع فرما ہم کو معرفت دین عطا فرما خدا دینی احکامات اور قرآنی احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خدا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما خدا جو مرحومین کے اس مسجد کے لیے اس ادارے کے لیے کام کیا کرتے تھے اور جن لوگوں نے زمین وقف کی تھی خدا ہے ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بھائی اور بزرگ جو آج بھی اس ادارے کے لیے رات دن ایک کر کے جب بھی مشکلات پڑتی ہے فوراً اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی مشکلات کو چھوڑ کر فوراً اس مسجد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام امور کا انجام دیتے ہیں اس میں مشکلات کو برطرف کرتے ہیں خدا ان تمام کام کرنے والوں کو زیارت کربلا نصیب فرما تمام کام کرنے والوں کو حج بیت اللہ سے مشرف فرما خدا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما خدا ہمارے نوجوانوں میں جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما خدا ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کروں کو علم میں کامیابی عطا فرما خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما امام کے آوان انصار میں شمار فرما تقبل منا انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد